السلام علیکم جی، تو کتاب میرا ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ انمول از عفیفہ فاطمہ۔ یہ افسانہ ہر اس عورت کے نام جو اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی حدود میں رہ کر بلندیوں کو چھونا چاہتی ہے۔ تو آئیے کرتے ہیں اس خوبصورت افسانے کا آغاز۔ وہ اس وقت پوڈیم کے اس پار کھڑی تھی۔ اسٹیج پر پڑتی اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں اس کا وجود واضح نظر آ رہا تھا۔ سفید خوبصورت عبائی کے ساتھ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا حجاب چہرے کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے وہ آج ایک بار پھر سب کے سامنے موجود تھی۔ ہال میں ہر طرف خواتین بیٹھی تھی۔ اسٹیج کے علاوہ باقی پورے ہال میں مدھم سی روشنی تھی اور اس مدھم روشنی میں ان کے تاثرات واضح ہو رہے تھے۔ وہ سب خواتین خاموشی اور اشتیاق کے عالم میں بیٹھی اس کے بولنے کے انتظار میں تھیں۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام کی آواز پورے ہال میں گونجی تھی۔ خوبصورت میٹھی آواز سب کے کانوں میں رس گھول گئی۔ وعلیکم السلام۔ سب نے یک آواز میں اس کے سلام کا جواب دیا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اس کے سوال پر سب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ٹھیک ہیں بولا تھا، جس پر اس نے طنزیہ ابرو اٹھا کر سر کو ہلکے سے اثبات میں ہلایا۔ بڑی بات ہے، اپنے حقوق کی ناقدری ہوتے دیکھ کر بھی ٹھیک ہیں آپ سب۔ اس کے کہنے پر ہال میں بیٹھی تمام عورتوں کے ماتھوں پر الجھن بڑی لکیریں واضح ہوئی تھی۔ کیا کچھ غلط کہا میں نے؟ ان کی الجھن بامتے ہوئے پوچھا گیا۔ کیا یہاں آنے کے لیے اپنے گھر کے مردوں کی منت نہیں کی آپ نے؟ کسی نے بائی کی، کسی نے شوہر کی اور کسی نے بیٹے کی۔ کیا عورت کو ہمیشہ یوں ہی مرد کی اجازت درکار رہے گی؟ کیا اس کا خود پر، اپنی زندگی پر کوئی حق نہیں؟ وہ بولنے لگی تو فضا میں ایک طلسم سا پھیل گیا۔ ہال میں چلتی ہوا بھی رک کر اسے سننے لگی۔ ہال میں موجود ہر نفوس اسی کی طرف کان لگائے بیٹھا تھا۔ جب وہ بولتی تھی تو لوگ یوں ہی خاموشی سے اسے سنا کرتے تھے۔ اس کے الفاظ فضا میں یوں ہی ایک طلسم سا جاری کر دیتے تھے۔ خدا نے تو دونوں کو آزاد پیدا کیا ہے، پھر کیوں ہر جگہ ہمیں مردوں کا محتاج بن کر رہنا پڑتا ہے؟ آخر کیوں؟ کیا یہ ہماری حق تلفی نہیں؟ کیا عورت کا خود پر کوئی حق نہیں؟ اس کے چہرے پر ہمدردی تھی، افسوس تھا۔ عورت کی حالت زار پر تعصب کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ الفاظ ایسے تھے کہ کچھ عورتیں بہت دلچسپی سے اسے سننے لگی اور کچھ کے ماتھوں پر موجود الجھن بڑی لکیریں مزید گہری ہو گئیں۔ اگر میں مزید گہرائی میں جاؤں تو ہمیشہ عورت کو ہی کیوں مرد کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے؟ آخر عورت ہی کیوں مرد کے ظلم کا نشانہ بنتی ہے؟ کبھی کوئی بیٹی اپنے باپ بھائی کی عزت کی خاطر اپنے دل کو مار دیتی ہے تو کبھی کوئی بیوی اپنے شوہر کے ظلم برداشت کرتی ہے۔ کیا یہ عورت کی حق تلفی نہیں؟ کیا عورت یہ سب ڈیزرو کرتی ہے؟ غور سے اسے سنتی ہوا نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ حال میں بیٹھی بہت سی خواتین نے بھی افسوس سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ چند لمحوں کے بعد ایک بار پھر کہنے لگی، کہتے ہیں کہ عورت ہو گھر پر ہو، عورت ہو تو بچے سنبھالو، یہ نوکری تمہارا کام نہیں ہے، تم عورت ہو، تمہارا کام تو صرف کھانا بنانا ہے۔ اس کے چہرے پر طنزیہ سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ عورت ہو ڈنگ کے کپڑے پہنو، گھر سے باہر نکلو گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ غیر مردوں کے سامنے ایسے کپڑوں میں جاؤ گی، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ یہ سب جملے عورت کو ہی کیوں سننے کو ملتے ہیں؟ بھئی میرا جسم، میری مرضی، میں جیسے مرضی کپڑے پہنوں۔ آخر یہ مرد اپنی نگاہیں نیچی کیوں نہیں رکھتے؟ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ فضا میں پھیلا طلسم ابھی تک جاری تھا۔ ہوا ساکن سی اسے سنے گئی۔ جن عورتوں کے ماتھے پر الجھن بڑی لکیریں تھی وہ اب غصے میں تبدیل ہونے لگی تھی، جبکہ بعض عورتیں اس کی بات پر اس بات میں سر ہلا رہی تھیں۔ بھئی عورت ہوں، کوئی غلام نہیں جو گھر میں قید ہو کر رہوں، تمام لوگوں کے لیے کھانے پکاؤں، بچے پالوں۔ مرد یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ خدا نے تو دونوں کو برابر بنایا ہے، تو برابری کا درجہ کیوں نہیں ملتا؟ وہ بہت سنجیدگی سے عورتوں کے حقوق کی بات کر رہی تھی۔ آخر ہماری مائیں ہمیشہ ہم پر ہی کیوں پابندیاں لگاتی ہیں؟ اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں کچھ سکھاتی؟ آخر کب تک ہماری حق تلفی ہوتی رہے گی؟ جانتے ہو، جب انسان کچھ بولتا ہے تو اس کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگتی ہے۔ یہ آواز ہمارے کانوں سے ہوتی ہوئی دماغ تک جاتی ہے اور وہاں ہماری باتوں سے ریلیٹڈ ماضی کی یادیں ذہن میں ابھرنے لگتی ہیں۔ اس وقت اس کے ذہن میں بھی ماضی کی کچھ یادیں ابھرنے لگی تھیں۔ اگر تم اس کے ماضی میں جھانک کر دیکھو تو کچھ اس قسم کا منظر واضح ہوگا۔ ایک بڑا سا گراؤنڈ، اس کے چاروں طرف پھولوں کے گملے، ہری بھری گھاس پر فاصلے فاصلے سے ٹولیوں کی صورت بیٹھی بہت سی لڑکیاں۔ ایسے میں اس نے گراؤنڈ میں قدم رکھا تھا۔ حجاب کے حالے میں اس کا چہرہ کھل رہا تھا۔ اس نے ارد گرد نگاہ درائی تو گراؤنڈ کے ایک کونے میں اسے 5 لڑکیاں بیٹھی ہوئی دکھائی دیں۔ انہیں دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ رنگ آئی۔ وہ ان کی طرف بڑھی تھی۔ ہیلو، اس نے بآواز بلند سب سے مخاطب ہو کر کہا۔
ہائے ماہین، کیسی ہو؟ بیٹھو۔ ان سب نے اسے جواب دیا اور ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اتنے سارے چارٹس کا کیا کرو گے؟ اس نے ان کے سامنے پڑے ڈھیر سارے چارٹس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اصل میں آج عورتوں کے حقوق کے لیے ایک اسٹرائک کی گئی ہے، اس لیے ہم یہ چارٹس وغیرہ تیار کر رہے ہیں۔ چھٹی کے بعد ہم سب وہیں جائیں گے۔ ان میں سے لال چارٹ پکڑی لڑکی نے اسے تفصیل بتائی۔ ماہین کچھ دیر الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ لڑکی اب بلیک مارکر سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ چارٹ پر لکیریں کھینچنے لگی تھی۔ عورتوں کے حقوق کے لیے اسٹرائک مطلب؟ بالآخر اس نے اپنی الجھن کو الفاظوں کی شکل دے ہی دی۔ مطلب یہ کہ ہمارے معاشرے میں عورت کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوتی ہیں، ہم ان سب کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ ہم تمام عورتوں کو برابری کا حق دلوائیں گے۔ اس لڑکی نے اسے سمجھانا چاہا۔ اس کے لہجے میں ایک پختہ عزم جھلک رہا تھا۔ کیا تم لوگ عورت مارچ میں حصہ لے رہے ہو؟ ماہین نے جیسے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ 19 سال کی لڑکی اچھے سے جانتی تھی کہ ہمارے معاشرے میں عورت مارچ میں حصہ لینے والی عورتوں کو کیسا سمجھا جاتا ہے۔ وہ لوگ اس یونیورسٹی میں نئے آئے تھے، ان کی دوستی کو چند دن ہی گزرے تھے۔ آج ماہین کلاس میں ان کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ لوگ نہیں آئے تو ماہین خود ہی انہیں ڈھونڈتی ہوئی یہاں پہنچی تھی۔ مگر یہاں آ کر جو حقیقت اس پر آشکار ہوئی تھی، اس پر اس کا بے یقین ہونا بنتا تھا۔ ہاں، ہم سب وہی جا رہے ہیں، تم بھی چلو ہمارے ساتھ۔ آخر تمہیں بھی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اس پر دوسری لڑکی بولی تھی۔ نہ بابا نہ، میں تو نہیں جانے والی۔ میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ میری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ میرے گھر میں عورت مارچ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ماہین نے تو صاف انکار کر دیا، مگر اس کی آخری بات پر وہ سب اسے دیکھنے لگی۔ کیوں اچھا نہیں سمجھتے؟ ہاں، عورت اب اپنے حق کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتی؟ اور کیوں ٹانگیں توڑیں گے وہ تمہاری؟ انہیں کوئی حق نہیں ہے تم پر روک ٹوک کرنے کا۔ 20 سال کی ہو تم، اپنا اچھا برا سب سمجھتی ہو۔ ان سب نے ہی اس پر جملوں کی برسات کر دی تھی۔ ماہین تو خاموشی سے سر جھکا گئی۔ مگر میں اپنے بابا کی مرضی کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی، اور ویسے بھی امی کہتی ہیں کہ عورت کو ہمیشہ ہر جگہ جانے سے پہلے مرد کی اجازت لینی چاہیے۔ اس نے جھکے سر کے ساتھ کہا تو وہ سب اسے ہمدردی سے دیکھنے لگی۔ ماہین کے لہجے میں بھی اداسی تھی۔ پھر لال چارٹ پر کچھ لکھتی لڑکی نے مار کر وہی گاس پر رکھا اور ماہین کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا۔ تم جانتی ہو ہم اسی لیے اسٹرائک کر رہے ہیں، تاکہ تمہارے جیسی مظلوم لڑکیوں کو مردوں کی غلامی سے آزاد کروا سکے۔ میں جانتی ہوں تمہیں کتنا برا لگتا ہوگا بات بات پر اپنے گھر کے مردوں کی منت کرنا، تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا، لگتا ہے نا برا؟ اس لڑکی نے لہجے میں اتنی ہمدردی سے موئے پوچھا کہ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس کے دل کی بات کہی جا رہی تھی۔ اور تم نے ہمیں بتایا تھا کہ تم کسی اور یونیورسٹی میں جانا چاہتی تھی، مگر تمہارے بھائی نے منع کر دیا اور تمہیں اس یونیورسٹی میں داخل کروا دیا۔ اب کی کوئی اور لڑکی بولی تھی۔ ہاں، بھائی نے کہا کہ وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، اس لیے مجھے وہاں ایڈمیشن نہیں دلوائیں گے۔ دکھ، اس کے لہجے میں بے پناہ دکھ تھا۔ اس کے بھائی نے اس کا خواب توڑا تھا، اور وہ سب وہی وار کر رہی تھی جہاں درد زیادہ ہو۔ بس یہی تو، آخر وہ کون ہوتے ہیں تمہیں روکنے والے؟ بھائی ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم ساری زندگی کے لیے ان کے غلام بن گئے ہیں۔ جیسا ہمارا بھائی باپ کہیں گے ہم ویسا کریں گے، جیسا وہ چاہیں گے ویسا ہی پہننا ہے۔ بھئی یہ ہماری زندگی ہے، ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بھی ہمارے ساتھ چلنا چاہیے۔ ہماری اسٹرائک کامیاب رہی تو اس ملک کی ہر مظلوم عورت کو برابر کا حق مل جائے گا، پھر کسی مرد کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی۔ اس لڑکی کے الفاظوں پر ماہین سوچ میں پڑ گئی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اسے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا پورا حق تھا، اور وہ اپنا حق لے کر رہے گی۔ اس کے کچے ذہن نے فیصلہ کر لیا تھا۔ چلو گی نا ہمارے ساتھ؟ اس لڑکی کے پوچھنے پر وہ خیالوں سے باہر آئی۔ ہاں ہاں، میں چلوں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے حق کی طرف پہلا قدم بڑھایا تھا۔ وہ اس وقت ان 5 لڑکیوں کے ساتھ اس اسٹرائک میں شمولیت کے لیے جا رہی تھی۔ وہ سب اس وقت گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ 5 وقفے سے اسے کچھ بات کر رہی تھی، مگر وہ خاموش سی صرف ہاں اور نہ میں ان کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ دماغ پر عجیب سا بوجھ حاوی تھا۔ وہ اپنے گھر والوں سے ایکسٹرا کلاس کا بہانہ بنا کر عورت مارچ میں شرکت کرنے جا رہی تھی۔ دل میں عجیب سا خوف تھا، اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا تو کیا بنے گا؟ وہ اپنے ہی سوچوں میں گم کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی گاڑی بیچ سڑک پر ہی رکی ہوئی تھی، جب ایک منظر اس کی نظروں کے سامنے سے گزرا۔ جانتے ہو کیا تھا وہ منظر؟ سڑک کے دوسری طرف چھوٹی چھوٹی دکانوں کے سامنے ایک لڑکی بائک کے پیچھے بیٹھی مسلسل غصے سے کچھ بول رہی تھی۔ اس کے آگے ایک لڑکا بیٹھا تھا، وہ لڑکا بھی اس سے بحث کر رہا تھا۔ وہ دونوں وہیں رکے ایک دوسرے سے لڑنے میں مصروف تھے۔ پھر وہ لڑکی غصے سے بائک سے اتر گئی تو وہ لڑکا بھی جلدی جلدی اتر کے اس کے پیچھے گیا اور اسے ڈانٹنے لگا۔ وہ لڑکی بھی پورا مقابلہ کر رہی تھی۔ ان دونوں کی نوک جھونک سے وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ دونوں بہن بھائی ہیں۔
اب وہ لڑکی منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ لڑکا گہرا سانس پڑ کر رہ گیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بائک کے پاس لانے کی بجائے ایک دکان میں داخل ہو گیا۔ ماہین کی نگاہیں وہیں جمی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں دکان سے نکلے تو اب کہ وہ لڑکی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ لڑکا ابھی بھی بوڑھے بوڑھے منہ بنا رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اپنی بہن کی چھوٹی سی فرمائش پوری کر کے وہ بھی خوش تھا۔ ماہین کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اسے یاد آنے لگا کہ کس طرح اس کا بھائی اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرتا ہے، باتیں سناتا ہے، تنگ کرتا ہے مگر صرف چڑھانے کے لیے، کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیتا ہے مگر پھر اس کی ضد کے سامنے ہار بھی مان لیتا ہے۔ بعض اوقات تو اس کے خاطر ماں باپ سے بھی ڈانٹ سن لیتا ہے، چاہے کتنی ہی نوک جھونک کیوں نہ ہو، لیکن آخر میں اس کے لیے دکان سے چیز بھی وہی لے کر آتا ہے۔ کیا وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی بہن ساری دنیا کے سامنے اس کے خلاف کھڑی ہو جائے؟ اگر اسے پتا چلا تو اسے کتنی تکلیف ہوگی۔ دل کے بوجھ میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ اس نے بڑی مشکلوں سے ان خیالات کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ ٹریفک آہستہ آہستہ کم ہوئی تو ان کی گاڑی آگے بڑھنے لگی۔ کچھ دیر کی ڈرائیو کے بعد وہ لوگ اب اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ 100 سے زیادہ لوگ اس وقت وہاں موجود تھے۔ سب نے الگ الگ رنگوں کے چارٹ ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے جن پر مختلف نعرے لکھے تھے۔ وہ لوگ راستے کے بیچوں بیچ کھڑے پورے سڑک بلاک کیے ہوئے تھے۔ وہ سب بھی وہیں ان لوگوں میں شامل ہو گئی۔ ایک لڑکی نے ماہین کی طرف بھی ایک چارٹ بڑھایا تو اس نے اسے فوراً تھام لیا۔ دماغ پر جو بھی بوجھ تھا اسے ایک طرف رکھ کر وہ اپنے حق کے لیے لڑنے کھڑی تھی۔ اس نے چارٹ کھول کر پکڑ لیا۔ اس چارٹ پر کچھ یہ الفاظ لکھے تھے: عورت کو مکمل برابری دو، مرد کی غلامی سے آزادی دو۔ سڑک پر ٹریفک جام ہونے لگی تھی۔ بہت سے لوگ اپنی گاڑیاں موڑ کر واپس جانے لگے تھے۔ ہر طرف گاڑیوں، موٹر سائیکلوں کے ہارن گونج رہے تھے اور ایسے میں وہ سب مختلف نعرے لگا رہے تھے۔ ماہین بھی ان کے ساتھ بھرپور حصہ لے رہی تھی کہ اچانک اس کی نگاہ ایک اور منظر پر آ کر رکی۔ وہ منظر ایسا تھا کہ چارٹ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گر گیا۔ جاننا چاہو گے کہ کیا تھا وہ منظر؟ ایک باپ ٹوٹے ہوئے بوسیدہ حال جوتے پہنے اپنی ننھی سی شہزادی کا بیگ کندھے پر ڈالے اسے اپنی گود میں اٹھائے فٹ پاتھ پر چل رہا تھا، اور جانتے ہو اس بچی کے پاؤں میں نئے چمچماتے جوتے تھے۔ وہ باپ خود سڑک پر بوسیدہ حال جوتوں میں چل رہا تھا، مگر اس کی بیٹی شہزادیوں کی طرح اپنے باپ کی گود میں نئے یونیفارم اور جوتوں میں ملبوس تھی۔ یہ منظر ماہین کے ذہن میں نقش ہو گیا۔ دماغ پر ایک اور بوجھ حاوی ہو گیا تھا۔ اس کے بابا بھی تو اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ عید پر چاہے خود ایک بھی سوٹ نہ بنوائیں مگر اس کے لیے ہر عید پر 3 سے 4 نئے سوٹ تیار ہوتے تھے۔ دل و دماغ پر حاوی وہ بوجھ حد سے سوا ہونے لگا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اس نے الٹے قدم اٹھانے شروع کیے۔ وہ اپنے پیچھے موجود لڑکیوں سے ٹکرائی۔ انہوں نے غصے سے اسے کچھ کہا تھا مگر اس نے نہیں سنا۔ اس کا دماغ سن ہونے کے قریب تھا۔ وہ مڑی اور وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتی بھاگنے لگی۔ یہاں اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اسے بس ادھر سے بھاگنا تھا۔ بیچ میں کون آ رہا تھا کون نہیں، وہ کس سے ٹکرا رہی تھی، کتنی بار گرتے ہوئے بچی، اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ وہ بس بھاگتی گئی اور ان لوگوں کے اس گروہ سے بہت دور پہنچ گئی۔ وہ ان لوگوں کو مڑ کر بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ آنسو مسلسل گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اس نے ایک ٹیکسی رکوائی اور اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ آنسو اب خشک ہو چکے تھے مگر گالوں پر ان کے نشانات ابھی باقی تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بستر پر گرنے کے انداز میں بیٹھی اور سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ تبھی ٹھاک کی آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، اونچی لمبی سی ایک خاتون اندر داخل ہوئی تھی۔ چہرے پر غصہ واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ امی! ماہین کے لبوں نے دھیرے سے انہیں پکارا تھا۔ کہاں تھی تم؟ امارا بیگم ماہین کی والدہ نے تیش کے عالم میں اس سے سوال پوچھا۔ امی وہ ایکسٹرا کلاس تھی نا، وہی تھی میں، اس نے اٹکتے ہوئے جواب دیا۔ ذہن میں کہیں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر نشان چھوڑ گیا۔ اس کا منہ لڑک کر ایک طرف گرا تھا۔ جھوٹ بولنا کب سے سیکھا تم نے ہاں؟ اس کی امی نے غصے سے چلاتے ہوئے پوچھا۔ ماہین گال پر ہاتھ رکھے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ آنسو ایک بار پھر جاری ہو گئے تھے۔ ماہین تم وہاں اس عورت مارچ میں گئی تھی؟ تم جانتی بھی ہو کیسی عورتیں ہوتی ہیں وہ؟ تم کب سے ہم سے چھپ کر ایسی جگہوں پر جانے لگی؟ اس کی امی کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ حیران تو ماہین بھی ہوئی تھی کہ انہیں کیسے خبر ہوئی، مگر پھر سنبھل کر ان سے کہنے لگی، امی مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں دوبارہ ایسا کبھی کچھ نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ ماہین نے آنسو بہاتے ہوئے ان سے اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ اس کی آنکھوں میں ندامت واضح تھی۔ اس کی امی کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر غصے سے مڑنے لگی تھی کہ ماہین نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امی پلیز پلیز ایسا تو مت کریں، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے ناراض مت ہوں۔
مجھ سے ناراض مت ہوں۔ وہ ان کے ہاتھ پر اپنا سر ٹکا کر گڑگڑانے لگی تھی۔ وہ کچھ دیر تنے تاثرات سے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ ان کے تنے تاثرات نرم پڑ گئے۔ انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیا۔ ماں کا شفقت بھرا لمس محسوس کر کے اس کے سسکیاں بڑھتے وجود کو سکون ملا تھا۔ ماں تھی، بیٹی کو یوں روتا دیکھ کر وہ نرم پڑ گئے۔ وہ اس کے ساتھ وہی براجماع ہو گئی۔ ماہین ان کے بازو سے لپٹ گئی۔ تم وہاں کیوں گئی تھی؟ انہوں نے اس سے سوال کیا۔ اب کی بار لہجہ نرم تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی خود سے ایسا قدم کبھی نہیں اٹھائے گی، اس لیے اسے پوچھنا ضروری سمجھا کہ آخر کیا چیز اسے وہاں لے گئی۔ امی وہ فروا وغیرہ، انہوں نے کہا کہ مرد ہم عورتوں کو غلام بنا کر رکھتے ہیں۔ امی میں بس ان کی باتوں میں آ گئی۔ امی مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس نے نادم ہوتے ہوئے انہیں بتایا تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے، کیا عورتیں واقعی غلام بن کر رہ رہی ہیں؟ کیا عورتوں کو واقعی برابری کے حقوق نہیں ملتے؟ انہوں نے سوال کیا تو وہ ہونٹ کاٹتی انہیں دیکھتی رہی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جانتی ہو بیٹا، یہ عورتیں برابری کی بات کرتی ہیں، جبکہ اسلام نے تو انہیں اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ انمول بنایا ہے، اس دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر قابل قدر بنایا ہے۔ بیٹا، یہ عورتیں تو کم عقل ہیں، انہیں اپنی اہمیت معلوم نہیں ہے۔ بیوقوف ہیں یہ عورتیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ جسے وہ غلامی سمجھ رہی ہے وہ تو بادشاہت ہے۔ امارا بیگم نے نرمی سے اپنے بازو سے لپٹا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ جانتی ہو، اس دنیا کا سب سے مشکل کام پیسہ کمانا ہوتا ہے، اور ہمارے مذہب نے عورت کو اس مشکل کام سے بچایا ہے۔ ہمارے مذہب نے عورت پر معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ ہمارے دین نے عورت کو انمول سمجھ کر اسے دنیا کے جھنجھٹ اور مشکلات سے بچایا ہے، اور یہ بیوقوف عورتیں اپنے سکون کو غلامی سمجھ کر زندگی کے کٹھن راستوں پر چلنے کو تیار ہو گئی ہیں۔ امارا بیگم کے کہنے پر ماہین اس بات میں سر ہلا گئی۔ ماہین، تمہارے بابا تم سے بہت ناراض ہیں بیٹا، جا کر ان سے بات کرو۔ امارا بیگم نے اسے بتایا تو وہ گھبرا سی گئی۔ بابا کو کیسے پتا چلا؟ اس نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ تمہارے بابا نے تمہیں وہاں دیکھا تھا آج، جاؤ جا کر ان سے بات کرو، کافی ڈسٹرب ہیں وہ۔ امارا بیگم کے کہنے پر وہ پریشان سی اٹھ کر اپنے بابا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھول کر کمرے کے اندر داخل ہوئی تو اس کے بابا کھڑکی کے سامنے پڑے 3 سیٹر صوفے پر بیٹھے تھے، آنکھیں موندے تنے تاثرات کے ساتھ۔ وہ جانتی تھی وہ اس وقت بہت غصے میں ہیں، مگر پھر بھی ہمت کر کے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آئی ایم سوری بابا، مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس نے لہجے کو ہموار بنا کر کہنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی اٹک گئی۔ اس کے بابا نے آنکھیں موندے ہوئے ہی گہرا سانس بھرا تھا، پھر آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ ماہین کو لگا وہ اب کبھی سر نہیں اٹھا سکے گی۔ اس کے بابا کی آنکھوں میں نمی تھی، اس کی وجہ سے آج اس کے بابا تکلیف میں تھے۔ پھر وہ ہوا کہ اس کا دل کیا زمین میں گر کر رہ جائے۔ اس کے بابا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ تم مجھے معاف کر دو بیٹا، اگر مجھ سے تمہاری کوئی حق تلفی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں ایک اچھی زندگی، ایک محفوظ زندگی دینی چاہی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے میں ناکام ہو گیا ہوں۔ اس کے بابا اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اس سے معافی مانگ رہے تھے، وہ بھی اس بات پر جس میں ان کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ یہ لمحہ اس کے لیے بہت بھاری تھا۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا اور پھر فوراً ہی ان کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں بابا، پلیز ایسا مت کہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ بابا، غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ آئی ایم سوری بابا، پلیز معاف کر دیں مجھے۔ وہ ان کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے ان پر سر ٹکائے اپنی غلطی پر معافی مانگنے لگی۔ کافی دیر وہ دونوں باپ بیٹی یوں ہی آنسو بہاتے رہے۔ ان آنسوں کے ساتھ غلط فہمیاں، درد، تکلیف اور بوجھ، ہر چیز دل سے سرکتی چلی گئی۔ شام کو امارا بیگم نے ماہین کو اپنے پاس بلوا کر عورت کے حقیقی معنوں سے روشناس کروایا تھا۔ یہ بہت ضروری تھا۔ ان کی بیٹی غلط صحبت میں رہی تھی، اسے درست راستے کی طرف لانا بہت ضروری تھا۔ امارا بیگم نے اسے سمجھایا، عورت کو تو اسلام میں انمول سمجھا گیا ہے، اسے بلندیوں تک پہنچنے کی پوری اجازت دی گئی ہے، اسے کسی کا بھی غلام نہیں بنایا گیا۔ وہ اسے سمجھاتی رہی تھی اور وہ خاموشی سے ان کے کندھے پر سر ٹکائے انہیں سنتی رہی تھی۔ اور آج اتنے سالوں بعد وہ لاتعداد عورتوں کو اسلام میں عورت کو دی گئی اہمیت سمجھانے کے لیے اسٹیج پر کھڑی تھی۔ طلسم ابھی تک قائم تھا، ہوا ابھی تک ساکن کھڑی اسے سن رہی تھی۔ ماضی کی ان یادوں پر آنکھیں آج بھی نم ہوئی تھیں۔ دل و دماغ کے بوجھ کی وجہ سے سر اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ زندگی کے کچھ پل ایسے ہوتے ہیں جنہیں سوچ کر بھی انسان نادم ہو جاتا ہے، اور اس میں سے سب سے مشکل وہ لمحات ہوتے ہیں جن میں ہماری وجہ سے ہمارے والدین کا سر جھکا ہو۔ ان لمحات کو بلانا مشکل ہوتا ہے۔ ماہین کے لیے بھی مشکل تھا، مگر وہ خود کو کنٹرول کر گئی۔ اس نے ایک گیلی سی سانس اندر کھینچی اور پھر کہنا شروع کیا، مگر کبھی آپ سب نے سوچا ہے کہ کیا واقعی عورت کی حق تلفی ہو رہی ہے؟
آپ دیکھیں، ہم عورتیں گھر پر رہتی ہیں، سارا دن سکون سے چار دیواری کی حفاظت میں ہوتی ہیں، مگر مرد تو سارا دن خون پسینہ بہاتے ہیں تاکہ اپنے گھر کے افراد کو ایک سکون کی زندگی دے سکیں۔ وہ تو ہمارے سکون کے لیے کام کرتے ہیں۔ مجھے تو یہاں مرد زیادہ مظلوم لگ رہے ہیں۔ آخری بات پر وہ ہلکے سے ہنسی تو حال میں بیٹھی تمام عورتیں اس کے ساتھ ہلکا سا ہنسی تھیں۔ آپ سب کو معلوم ہے، میری والدہ نے مجھے ایک بار سمجھایا تھا کہ مرد تو سائبان ہوتا ہے، عورت کا محافظ ہوتا ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں وہ ہمارا محافظ ہے؟ کیا کوئی جواب ہے آپ سب کے پاس؟ اس نے تمام حال میں نظر دراتے ہوئے جواب مانگا، مگر سب خاموش رہے۔ مرد کو عورت کا محافظ اور سائبان اس لیے بنایا ہے کیونکہ عورت اس دنیا میں سب سے بڑھ کر قیمتی اور انمول ہے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اسے اتنی ہی حفاظت میں رکھا جاتا ہے، اور آج کل کی یہ کم عقل اور بیوقوف عورتیں اپنے ہی سائبان اور محافظ کے خلاف مغلظات بکتی ہیں۔ ان کے الفاظ پر طلسم کے زیر اثر تھمی ہوئی ہوا نے ہلکے سے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اب جب میں بات اپنے مذہب کی کر رہی ہوں تو ہمارے مذہب میں عورت کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ میں اگر سارا دن بھی بیان کرتی رہوں تو الفاظ ختم نہ ہوں۔ میں اس سب کو مختصر یوں بیان کرنا چاہوں گی کہ اے مسلم عورت، تجھے تیرے مذہب نے بے انتہا اہمیت دی ہے۔ ماں کی صورت قدموں تلے جنت دی ہے، بیٹی کی صورت باپ کو رحمت دی ہے، بہن کی صورت بھائی کو ہمراز دوست دی ہے، بیوی کی صورت شوہر کو دکھ سکھ کی ساتھی دی ہے۔ اے مسلم عورت، تجھے تیرے مذہب نے بے انتہا اہمیت دی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے برابری کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرد اور عورت کے بیچ برابری بنتی ہی نہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مختلف ہے، ان کی ذمہ داریاں مختلف ہیں، ہر چیز ایک دوسرے سے الگ ہے، تو ان کا آپس میں کیا مقابلہ؟ مرد اور عورت ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں، ایک کے بغیر دوسرے کا وجود دھندلا ہے۔ جو عورتیں غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں، ان کے لبوں پر مسکراہٹ کھلائی تھی، دل ہی دل میں ان سب نے اسے داد دی تھی۔ ماہین آفتاب نے ایک بار پھر انہیں حیران کر دیا تھا۔ وہ ہمیشہ یوں ہی بنا کسی تمہید کے بات شروع کرتی تھی، عجیب طرح سے کی گئی باتیں آخر میں ایک سبق دے جاتی تھی، جیسے آج ہوا تھا۔ اور اگر بات کریں قربانی کی تو وہ صرف عورتیں ہی نہیں دیتی، یہ تصور غلط ہے، مرد بھی اپنے گھر کی عورتوں کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ میرے والد اکثر عیدوں پر کپڑے نہیں بنواتے تھے اس لیے کہ میرے کپڑے بن سکے، وہ میری خاطر قربانی دیتے تھے۔ میرا بھائی اکثر اپنی یونیورسٹی سے لیٹ ہو جاتا تھا کیونکہ اسے مجھے وقت پر کالج چھوڑنے جانا ہوتا تھا، وہ میرے لیے قربانی دیتا تھا۔ ایسے میں اگر میری ہی حفاظت کے لیے وہ مجھ پر کوئی پابندی لگاتے ہیں تو مجھے واویلا مچانے کی بجائے انہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا میں غلط ہوں؟ آخر میں اس نے تمام عورتوں سے مخاطب ہو کر پوچھا، آپ سب میں سے اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے میری باتوں سے تو آپ لوگوں کو پورا حق ہے اعتراض کرنے کا، اس لیے اگر آپ لوگ کوئی سوال اٹھانا چاہتے ہیں تو اجازت ہے۔ اس نے سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا تو ایک ہاتھ کھڑا ہوا تھا۔ السلام علیکم، مجھے ایک اعتراض ہے۔ اس لڑکی کے کہنے پر ماہین نے سر کے اشارے سے اسے آگے بولنے کا کہا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے ایک نومولود بچی کو اس کے باپ نے زندہ دفن کر دیا تھا اور پھر بعد میں ایک فوجی نے اسے اڈاپٹ کر لیا۔ آپ نے کہا کہ مرد سائبان ہے، تو اس باپ کا کیا؟ وہ کیسے سائبان ہوا بلا جو اپنی ہی بیٹی کو زندہ دفنا دے؟ اس لڑکی نے سوال مکمل کیا تو ماہین نے مسکراتے چہرے کے ساتھ مائک درست کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، جواب آپ کی بات میں ہی ہے۔ آپ نے کہا کہ ایک فوجی نے اسے گود لے لیا، میں اسی مرد کی بات کر رہی ہوں۔ یہی مرد اصل سائبان ہے۔ دراصل یہی مرد اصل مرد ہے۔ جو شخص اپنی عورت کا محافظ نہیں بن سکتا وہ مرد ہی نہیں ہوتا۔ میرے خیال سے آپ کا اعتراض اب ختم ہو گیا ہوگا۔ وہ لڑکی واقعی مسکراتے چہرے سے سر اس بات میں ہلا گئی۔ دیکھیں، اگر میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے صاحبان ہماری حفاظت کرتے ہیں تو میں ہمارے معزز مردوں کی بات کر رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں اس ملک کے کچھ علاقے، قصبے اور دیہات ایسے ہیں جہاں واقعی عورتوں پر بے انتہا ظلم کیا جاتا ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سب اپنے گھر کے مردوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مردوں کی مدد لیں اور ان خواتین کو اصل ظالم مردوں سے بچائیں، کیونکہ ہمارے مذہب کا بھی یہی حکم ہے۔ ہمیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، اپنے مذہب کے خلاف نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا عورت مارچ میں کس طرح میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اس کے کہنے پر تمام خواتین ہلکے سے اس بات میں سر ہلا گئیں۔ کیوں تمہاری مرضی؟ اگر یہ جسم تمہارا ہے تو کیا؟ بنایا تو اس ذات نے ہے نا۔ اس نے شہادت کی انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ جب یہ جسم بنانے والا وہ ہے تو مرضی بھی اسی کی چلنی چاہیے، اور اس نے تم پر پردہ فرض کیا ہے۔ آخر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ یہ پردہ تمہیں اس دنیا کی برائی سے بچانے کے لیے ہے؟ تم انمول ہو، اور انمول شے ہمیشہ ڈانپ کر رکھی جاتی ہے تاکہ اس دنیا کی دھول اسے خراب نہ کر دے۔ بات مکمل کر کے اس نے ایک گہری سانس لی تھی۔
چہرے پر سختی ڈر آئی تھی۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا تو ایک اور ہاتھ کھڑا ہوا۔ ماہین نے اس بات میں سر ہلا کر اسے بولنے کی اجازت دی تو مائک اس تک پہنچایا گیا۔ چہرے کی سختی اب زائل ہونے لگی تھی۔ لیکن ہمارے مذہب میں عورت پر بہت زیادہ پابندیاں لگائی گئی ہیں، جیسے کہ پردہ کرو، غیر مردوں سے بات مت کرو، اور کچھ لوگ تو عورت کے نوکری کرنے کے بھی خلاف ہوتے ہیں۔ ایسے میں عورت کیا کرے؟ کیا عورت کو بلندیوں تک جانے کا کوئی حق نہیں؟ اس لڑکی نے سوال کیا تو باقی تمام خواتین بھی دلچسپی سے ماہین کی طرف دیکھنے لگی۔ انہیں اس کے جواب کا انتظار تھا، جبکہ ماہین کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ ذہن کے پردے پر ایک بار پھر کسی یاد نے جھلک دکھائی تھی۔ اس شام اس کی والدہ نے اسے اپنے پاس بلایا تھا تاکہ اس کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں انہیں سن کر اسے درست راہ دکھا سکیں۔ تب ماہین نے بھی امارہ بیگم سے ایسا ہی ایک سوال پوچھا تھا۔ امی، عورت کو بلندیوں تک جانے کا حق تو ہونا چاہیے نا؟ ہمارے مذہب میں عورت پر اتنی پابندیاں ہیں کہ ہم معاشرے میں اپنا نام بھی نہیں بنا سکتے۔ آخر ہمیں بھی تو حق ہونا چاہیے کامیابیوں تک پہنچنے کا۔ ماہین نے ان کے سامنے بیٹھے دھیمی آواز میں پوچھا تھا۔ یہ پابندیاں نہیں ہوتی بیٹے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی باؤنڈریز ہیں جو عورت کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور تم نے بالکل ٹھیک کہا، عورت کو بھی پورا حق ہے بلندیوں تک جانے کا۔ اسلام نے کبھی کسی عورت کو بلندیوں تک جانے سے نہیں روکا۔ تم اللہ کی بنائی گئی حدود میں رہ کر ہر کام کر سکتی ہو، اپنا ہر خواب پورا کر سکتی ہو۔ امارہ بیگم کی کہی گئی سب باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگی تھیں۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے اس لڑکی کو بھی اسی طرح سمجھانا شروع کیا جیسے اس کی والدہ نے اسے سمجھایا تھا۔ کس نے کہا کہ ہمارے مذہب نے عورت کو بلندی تک جانے سے روکا ہے؟ اسلام نے تو عورت کو اصول دیے ہیں، باؤنڈریز دی ہیں تاکہ وہ آسانی سے کامیاب ہو سکے، بنا گمراہ ہوئے۔ پردہ کرنا، غیر مردوں سے بلا وجہ بات کرنا، یہ سب پابندیاں نہیں ہیں، یہ حدود ہیں۔ جو عورت ان حدود میں رہ کر کامیابی کی راہ پر چلتی ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ اور یہ حدود صرف عورت کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ہیں۔ انہیں بھی اپنی نظریں جھکانے اور غیر عورتوں سے بات کرنے سے روکا گیا ہے۔ اور جو لوگ عورت کے نوکری کرنے کے خلاف ہیں انہیں آپ کو اس بات پر قائل کرنا چاہیے کہ آپ خدا کی بنائی گئی حدود پار نہیں کریں گی۔ اور ویسے بھی آج کل تو ہر پروفیشن میں بہت سی پردہ کرنے والی عورتیں کام کر رہی ہیں۔ آپ ان کو ان عظیم عورتوں کی مثال دے کر قائل کریں۔ اس سب میں مسئلہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے، مسئلہ لوگوں کی سوچ کا ہے، اور ہمیں اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا مذہب تو بہت بیلنسڈ ہے، ہر چیز بہت خوبصورتی سے بیلنسڈ کی گئی ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی۔ اس لیے ہمیں تنقید کرنے کی نہیں بلکہ اپنے مذہب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال سے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ اس کے کہنے پر وہ لڑکی بھی مطمئن سی اس بات میں سر ہلا گئی۔ کسی اور کا کوئی سوال؟ اس نے ایک بار پھر سب کو مخاطب کر کے پوچھا۔ اس بار کوئی ہاتھ نہیں اٹھا، کوئی سوال نہیں کیا گیا، سب لوگ مطمئن سے بیٹھے رہے تو وہ ان کا شکریہ ادا کر کے اسٹیج سے اتر گئی۔ پورا حال تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ شروع سے قائم طلسم ٹوٹ سا گیا، ساکن ہوا اسے داد دیتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ ماہین آفتاب نے آج ایک بار پھر سب کو اپنی باتوں سے اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ وہ اب تالیوں کے شور میں باہر کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر ہال سے نکلنے سے پہلے وہ اپنا چہرہ نقاب سے ڈھانپنا نہیں بھولی تھی۔ وہ ہال سے باہر راہداریوں میں آگے بڑھتی چلی گئی، ایک نئے سفر کی طرف، ایک نئی منزل کی جانب، لوگوں کو ایک نیا باب پڑھانے۔ یہی اس کی زندگی تھی۔ وہ عورت سچی مسلمان تھی تو اپنے آپ کو مذہب کی بنائی گئی حدود میں رہ کر کام کرنا جانتی تھی۔ وہ بہت سی مسلمان لڑکیوں کے لیے مثال تھی کہ کیسے مذہبی حدود میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے، کیونکہ ہمارے مذہب نے انسان کو ترقی کرنے سے نہیں روکا۔ ہمارے مذہب نے عورت کی حفاظت کے لیے کچھ حدود مقرر کی ہیں، اور ان میں رہتے ہوئے آپ جو بھی کام کرتے ہو وہ آپ کو کامیابی کی راہ پر لے جاتا ہے۔ یہ بات ہر مسلمان عورت کے لیے ضروری ہونی چاہیے کہ اس کے رب کی رضا کس چیز میں ہے، اور جب وہ اپنے رب کی رضا میں راضی ہو جاتی ہے تو اسے دونوں جہانوں کی بلندیاں مل جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ کہانی کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی اور کتاب مصنفہ کا پیغام آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ کتاب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔